تاریخ اسلام کی سب سے بااثر خواتین میں ایک نام حضرت عائشہ بنت ابو بکر کا ہے۔ وہ صرف پیغمبر اسلام کی اہلیہ یا ام المؤمنین ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کی ایک عظیم اسکالر بھی تھیں۔ تو آئیے ان کی زندگی اور ان کے ورثے کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ الفاظ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ صرف ایک تعریف نہیں تھی بلکہ اس بات کا واضح اعلان تھا کہ حضرت عائشہ کا علمی مقام کتنا اونچا ہے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ علم کے اس خزانے کی قدر کی جائے۔ تو آخر یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان کی پرورش اسلامی تاریخ کے بالکل مرکز میں ہوئی، مکہ کے اس ماحول میں جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلی۔ ان کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں اسلام کی روشنی سب سے پہلے پہنچی، یعنی بچپن سے ہی دیانتداری اور ایمان کے ماحول نے ان کی شخصیت کی وہ بنیاد رکھی جس پر آگے چل کر ایک عظیم کردار کی عمارت کھڑی ہوئی۔ یہ چھوٹی سی تفصیل ان کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گہرے اور محبت بھرے رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا بلکہ ان کی شخصیت کے لیے ایک خاص پہچان اور بے پناہ محبت کا اظہار تھا۔ تو یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ان کا سفر مکہ سے شروع ہوا اور پھر مدینہ منتقلی کے بعد ان کی زندگی کا ایک نیا اور بہت ہی اہم دور شروع ہوا۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت نہیں تھی بلکہ ایک نئی ذمہ داری کا آغاز بھی تھا۔ ان کی زندگی بظاہر بہت سادہ تھی لیکن روحانی اور فکری لحاظ سے بے حد امیر تھیں۔ وہ پیغمبر اسلام کی صرف شریک حیات ہی نہیں بلکہ ایک دوست، ایک رازداں اور زندگی کے ہر معاملے میں ایک بھروسے مند ساتھی تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اور قول ان کے بلند مرتبے کو واضح کرتا ہے۔ اس دور میں سرید ایک بہت خاص اور بہترین کھانا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ مثال دراصل حضرت عائشہ کی غیر معمولی حیثیت اور اہمیت کو سمجھانے کے لیے دی گئی۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک بہت سخت آزمائش کا مرحلہ بھی آیا، ایک ایسا واقعہ جو بعد میں پوری امت کے لیے ایک لازوال سبق بن گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ذاتی نوعیت کا مشکل وقت کیسے انصاف اور سچائی پر مبنی ایک دائمی اصول بن گیا۔ آئیے واقعہ افق کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو اس طرح ان کے صبر کا نتیجہ اللہ کی طرف سے ان کی بریت کی صورت میں سامنے آیا۔ اس واقعے نے نہ صرف انہیں الزام سے پاک کیا بلکہ ان کے ایمان کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا۔ سن 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد جب حضرت عائشہ کی عمر صرف 18 سال تھی، ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اب وہ اسلام کی عظیم ترین اساتذہ میں سے ایک کے طور پر سامنے آئیں۔ 2210 یہ تعداد ہے ان احادیث کی جو حضرت عائشہ سے روایت کی جاتی ہیں۔ یہ بڑا عدد اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا کردار پیغمبر کی اہلیہ ہونے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ خود علم کا ایک بہتر دریا تھی جس سے صدیوں تک لوگ سیراب ہوتے رہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کا علم کسی ایک شعبے تک محدود نہیں تھا۔ فقہ یعنی اسلامی قانون سے لے کر قرآن کی تفسیر تک اور شاعری سے لے کر تاریخ تک انہیں کئی علوم پر گہری دسترس حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ بھی مشکل مسائل میں ان سے رہنمائی لینے آتے تھے۔ مسجد نبوی سے جڑا ان کا گھر اس دور کی ایک بہت بڑی درسگاہ بن گیا تھا۔ انہوں نے علم کے دروازے ہر ایک کے لیے کھول دیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور یہ ان کے ورثے کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ان کا اثر کئی دہائیوں تک قائم رہا۔ انہوں نے اپنی حکمت سے اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ ہمیشہ ایک فعال اور مرکزی شخصیت رہیں، چاہے وہ حکومتی معاملات میں مشورہ دینا ہو، معاشرے میں انصاف کے لیے آواز اٹھانی ہو یا اپنی سخاوت سے غریبوں کی مدد کرنی ہو۔ ان کی زندگی ہر پہلو سے ایک مثال تھی۔ ان کی زندگی کا سفر وہیں تمام ہوا یہاں سے ام المومنین کے طور پر اس کا آغاز ہوا تھا، یعنی مدینہ شہر میں، اور انہیں جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عائشہ کی کہانی آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ان کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ایک فرد اپنے علم اور کردار کی طاقت سے کس طرح ایک عالمی عقیدے پر صدیوں تک قائم رہنے والے اثرات چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی اور ان کا ورثہ اس سوال کا ایک بہترین جواب ہے۔
ان کی میراث اسلامی فکر کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ علم کی طاقت وقت اور زمانے کی قید سے کتنی بالاتر ہے۔